ہومیو ورکس میں ہمارا سب سے زیادہ تعلق میڈیکل ایجوکیشن کے ساتھ ہے، اور میڈیکل ایجوکیشن سے ہم یہ تعلق ایسا جوڑنا چاہتے ہیں کہ ہر بندہ، ہر فرد یہ جان جائے کہ اس کو میڈیکلی فٹ کس طرح رکھنا ہے اپنے آپ کو، اور میڈیکلی فٹ رہنے کے لیے ہر صحت کے اصول کی پابندی کرنا بہت ضروری ہے۔ لیکن اب یہ دیکھا جائے کہ صحت کے اصول جاننے کے لیے وہ کون سا راستہ اختیار کیا جائے، وہ کون سی منزلیں تلاش کی جائیں۔ آیا صحت ہمارے لیے ایک قیمتی شے ہے، یا کولڈ ڈرنکس پینا، اسٹرنجر کو اڑانا، ویپ پینا اور اس طرح کی عیاشیوں میں کہ میری ایک گرل فرینڈ ہو، میری بچی ہو، میرا لونڈا ہو، اور میں پھر اس کے ساتھ ہر قسم کی بد فعلی کروں، اس کے کپڑے اتاروں، اس کو ہاتھ لگاؤں اور اس کو ایسی چما چاٹیاں کروں جو کہ انتہائی ناگوار ہے، کہنا بھی بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اب اس سلسلے میں کیا ہونا چاہیے؟ بغیر کسی جھجک کے کسی اچھے ہومیوپیتھک ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے۔ اب چلے گئے کسی پیر بابا کے پاس، اور خاص طور سے خواتین، تو انہوں نے ایک بڑا بہترین مشورہ دے دیا۔ ایک پیر صاحب کے بارے میں مشہور تھا کہ بچہ نہیں ہو رہا تھا عورتوں کا، تو کہنے لگے کہ ہاں بھی وہ ناڑا کھولو، تو کہنے کہ بھی اچھا ٹھیک ہے، یہ شلوار اتار دی اور کچھ عرصے بعد بچہ ہو گیا۔ پھر کہنے لگی کہ وڈے پیر نے دیتا، بڑے پیر نے دیا، بڑے پیر نے دیا۔ تو اس کا میاں، اس کا شوہر کہنے لگا اپنے وضو کو ہاتھ لگا کے کہ جدو چھوٹا پیر نہیں ہوتا تے وڈے پیر کیویں دیندا۔ وضو کو کہتا کہ بھائی بڑا پیر کیسے دے سکتا ہے جب تک چھوٹا پیر نہ ہو، چاہے وہ اس پیر صاحب کے کاروائیوں کا نتیجہ ہو، چاہے وہ اس عورت کی ناڑا کھولنے کا وہاں پہ جو کارکردگی ہوئی، وہ سب سمجھ سکتے ہیں۔ ہاں، اگر کوئی عزت یافتہ عورت اس پیر کے پاس جائے تو وہ کہتا ہے ہاں بھائی ناڑا کھولو۔ اس نے کہا کیا ہے بھائی تم کو، بدتمیز عورت، ایک پاک دامن عورت کو اس طرح کہہ رہے ہو کہ ناڑا کھولو؟ تو کہنے لگا کہ میں تو وہ کہہ رہا ہوں کہ وہ جو اوپر ناڑا لگا ہوا ہے نا کنڈی کے ساتھ، اس کو کھولو۔ اس طرح کے سسٹم ہے، لیکن آج تو سر عام ایک بات کھلا ہو گئی ہے کہ جیسے ہی بچہ جوان ہوا وہ چلے گیا لڑکی کے پیچھے یا لونڈے کے پاس، اب ان سے مزے لیے جا رہی ہے۔ اچھا چلے، وہ تو شرافت کا ایک عالم ہے۔ اسٹرنجر پینا، افیم پینا، گردہ پینا، حتیٰ کہ کسی قسم کی بھی گیس والی بوتل پینا صحت کو بہت زیادہ خراب کر دیتی ہے۔ اب مشکل یہ ہے کہ ہم کلینک نہیں جا سکتے۔ کلینک اس لیے نہیں جا سکتے کہ اول تو ہمارے پاس پیسے نہیں ہوتے، اور دوسری بات یہ کہ گھر والوں سے اجازت لینی پڑتی ہے، اور تیسری یہ کہ ہم جس کلینک میں جس ڈاکٹر سے ہم تلاش کرنے کی طلب رکھتے ہیں ان کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہوتا، اور سوشل میڈیا کا دور ہے، پروفائل ایسے ڈاکٹرز رکھتے ہیں جن کا کچھ پتہ نہیں ہوتا وہ کس میڈیکل کالج کے گریجویٹ ہیں۔ اور ایم بی بی ایس ڈاکٹرز کے بارے میں تو ہر بندہ یہ جانتا ہے کہ آپ جتنے پیسے دو گے اتنی اچھی ڈگری بھی مل جائے گی، اور اگر نہ بھی ملے تو کم از کم پی ایم ڈی سی آپ کو ڈاکٹر تو ضرور دے گا۔ لیکن نیشنل کاؤنسل فار ہومیوپیتھی ہر قسم کی تصدیق کرنے کے بعد
گورنمنٹ آف پاکستان کا یہ وہ ادارہ ہے جو کہ ہومیوپیتھک ڈاکٹر کو لائسنس دیتا ہے، اور ہر بندے کا حق بنتا ہے کہ وہ ڈاکٹر کا کارڈ آپ اپنا منگا سکتے ہیں اپنے پاس، اور اس کا جو RHMP رجسٹریشن سرٹیفکیٹ، رجسٹرڈ ہومیوپیتھک میڈیکل پریکٹیشنر کا سرٹیفکیٹ، وہ بھی آپ آن لائن منگا سکتے ہیں۔ بات چھڑ گئی آن لائن کی، تو اصل بات یہ ہے کہ ہم ہومیو ورکس میں آن لائن کام کر رہے ہیں۔ اب آپ کلینک جائیں گے، پیٹرول پھونکیں گے، اگر آپ کراچی میں نہیں ہیں تو پھر کراچی سے باہر یا پاکستان میں کہیں بھی ہو، آپ اپنے شہر میں تلاش کریں گے کلینک، وہاں پیٹرول پھونکیں گے، خواری کریں گے، ہومیوپیتھک ڈاکٹر ڈھونڈیں گے یا حکیم ڈھونڈیں گے یا اویگیڈرو والے ڈھونڈیں گے یا حکمت والے ڈھونڈیں گے یا کوئی نہ کوئی علاج کے لیے بندہ ڈھونڈیں گے جو آپ کو بتا سکے کہ علاج کون کرتا ہے۔ تو ہومیو ورکس یہ وہ ادارہ ہے جو کہ آپ کی مدد کرنے کو کوشاں جستجو کر رہا ہے کہ آپ اپنے آرڈرز آن لائن ہمیں بتائیے، اور پھر بتانے کے بعد آپ کو تمام اپنے نسخہ جات، تمام پرسکرپشنز، تمام ہومیوپیتھک ادویات وہ آپ کو گھر بیٹھے مل جائے گی۔ لیکن ہم ہومیوپیتھک ڈاکٹرز کو کوئی چندہ دینے کو تیار نہیں ہیں۔ وہ جو چیپے کی چیپیاں ہیں، چیخے پکار ہیں، چوپے ہیں، ان کو دینے کو تیار ہے۔ سیلانی سے لیں گے، وہ لیتے رہیں گے، لیکن وہ کتے کاٹ کے دے رہا ہے۔ کوئی میڈیکل ٹیسٹ ایز سچ نہیں ہوا جو بتا سکے کہ سیلانی کتے کاٹ کے کھلا رہا ہے، یا کوئی ایسا ادارہ جو کہ آپ سے جو فنڈ لیتا ہے وہ بتا سکے کہ کوئی علاج کے لیے بھی فنڈ دے رہا ہے۔ ایدھی جو کہ کافر تھا، ایک وہ کافر جو کہ فوراً فنڈز لیا کرتا تھا، مسلمانوں کی خدمت کیا خاک کرے گا؟ جب کافر اس کو فنڈز دے رہے ہیں، جب وہ خود مسلمان نہیں ہیں اور ہم مسلمان اس کو فنڈز دے رہے ہیں، وہ کیا خاک کی خدمت کرے گا؟ اور پھر یہاں بھی دیکھا گیا وہ پرویزی تھا، ایک زندیق پرویزی عبدالستار ایدھی کو فنڈز دے رہے ہیں، وہ کیا خاک ویلفیئر کا کام کرے گا؟ ویلفیئر کا کام کرے یا نہ کرے، ہم تو صرف جھولیاں پھیلا سکتے ہیں کہ ہومیو ورکس میں بھی جو چندہ دینا چاہیں وہ آپ دے سکتے ہیں، اور جو آن لائن اپنی ادویات منگا رہے ہیں وہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں 0324341679۔ ہومیو ورکس آپ کو تمام ادویات آپ کے گھر پہ پہنچا دے گا، اور فنڈز کے لیے آپ اکاؤنٹ نمبر ہم سے مانگ سکتے ہیں۔ فنڈز ٹرانسفر کرنے کے لیے ہمارے بینک اکاؤنٹ میں آپ عطیات، چندہ، زکوٰۃ، خیرات، صدقات مہیا کر سکتے ہیں، اور جن حضرات کے پاس پیسے نہیں ہوتے تو ان کو چاہیے کہ وہ پھر ہم سے رجوع کریں، اور پھر اس طرح کے ویلفیئر کے ادارے جو کہ NGOs وغیرہ ہیں وہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، عطیات دے سکتے ہیں، اور آن لائن آرڈرز کے لیے آپ COD کرا سکتے ہیں، کیش آن ڈیلیوری۔ پارسل ملنے کے بعد آپ کو اپنی ادویات مل جائیں گی اور پارسل ڈیلیور ہو جائے گا، اور پارسل ملنے کے بعد آپ کیش دے سکتے ہیں رائڈر کو۔